السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسولي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا، اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو پسند کرتا ہے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو ایسے شخص کا کوئی بھی عمل کبھی بھی قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ایسا شخص آخرت میں بڑا ہی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے: ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان دونوں چیزوں کو تھامے رکھو گے۔ کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب ہے، وسنت رسولی، اور دوسری اس کے رسول کی سنت ہے۔ حضرات محترم، ہر قسم کی حمد و ثنا
اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے ساتھ خاص ہے، جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام الہدیٰ سید الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرت حاضرین، آج کی ہماری ملاقات کا عنوان ہے خطبہ حجۃ الوداع کے تناظر میں ایک مثالی معاشرے کی تنظیم۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 23 سالہ نبوت والی زندگی کا نچوڑ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر پوری انسانیت کے سامنے بیان فرما دیا۔ اپنے عنوان کو واضح کرنے کے لیے تھوڑی سی بیک گراؤنڈ کے اوپر عام احباب کی توجہ مبذول کروانا چاہوں گا۔ تاجدار مدینہ علیہ السلام کی کل زندگی 63 سال اور کچھ مہینے اور کچھ دن ہے۔ کم و بیش 40 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ پہ وحی کا نزول فرمایا۔ 40 سالہ مکی زندگی گزارنے کے بعد جب نبوت ملی تو نبوت کے 13 سال رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں گزارے۔ اس کے بعد بحکم ہی خداوندی ہجرت کا مرحلہ شروع ہوا اور پیغمبر کائنات نے اپنے آبائی وطن، آبائی گھر بیت اللہ کی سرزمین کو چھوڑ کر یثرب جو بیماریوں کا گھر تھا وہاں کی طرف سفر کیا۔ کائنات کے امام کی یثرب آمد کی برکت سے رب کریم نے یثرب کو مدینہ النبی قرار دے دیا اور بیماریوں سے شفاؤں والا شہر بنا دیا۔ 10 سال کائنات کے امام مدینہ منورہ بحیثیت نبی رہے۔ 9 سال جب مکمل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حج کی فرضیت کا حکم نازل فرمایا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ جب حج فرض ہوا تو پہلے سال اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے سیدنا ابوبکر صدیق کو امیر حج بنایا، اور آئندہ سال یعنی 10 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت امیر حج خود حج فرمانے کے لیے مکہ مکرمہ سے نکل پڑے۔ صحابہ کرام کا جمع غفیر آپ کے ساتھ تھا۔ جو لوگوں کو اطلاعیں پہنچتی رہی، خاندان کے خاندان، قبیلے کے قبیلے حج کی نیت کے لیے مکہ مکرمہ کی طرف سفر کرنے لگے، حتیٰ کہ میدان عرفات پوری امت کے مسلمانوں کے لیے بڑا جا چکا تھا، اور اس وقت میدان عرفات میں 1,40,000 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین موجود تھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے حج کے دنوں میں اپنی نبوت والی زندگی کا نچوڑ اپنی امت کے سامنے بیان فرمانے کا ارادہ کر لیا، اور ان دنوں میں کائنات کے امام علیہ السلام نے
4 مختلف موقعوں پر خطبات ارشاد فرمائے۔ ان تمام خطبات کو اگر پڑھا جائے، سمجھا جائے تو ان خطبات میں ایمانیات کی تلقین بھی ہے، اور ان خطبات کے اندر ایمانیات کے ساتھ ساتھ معاشرے کو اس انداز سے آسان طریقے کے ساتھ بنایا جا سکتا ہے، اس کے بنیادی اصول اس خطبات حجۃ الوداع کے اندر موجود ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ یوم عرفہ یعنی عرفات کے دن، جس دن تمام حاجی میدان عرفات کے اندر جمع ہوتے ہیں، اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی، اور اس کے بعد فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، ان دماءکم و اموالکم حرام علیکم، تمہارے مال اور تمہاری جانیں، ان دماءکم تمہارے خون، و اموالکم اور تمہارے مال، حرام علیکم تمہارے اوپر حرام ہے، یعنی کوئی مسلمان کسی مسلمان کا مال نہیں کھائے گا، کوئی مسلمان کسی مسلمان کو قتل نہیں کرے گا۔ وہ بہت بڑے فتنے ہیں آج کے معاشرے کے، اور ان فتنوں کو قرآن نے بھی فتنہ قرار دیا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال بھی آزمائش ہیں، تمہاری اولادیں بھی آزمائش ہیں۔ آج پوری دنیا کا اگر آپ مطالعہ کرتا ہے تو پوری دنیا کے اندر جو لڑائی اور جھگڑا ہو رہا ہے، اس کی بنیاد یہی 2 چیزیں ہیں کہ انہوں نے ہمارے اوپر اٹیک کیا تھا، ہمارے لوگوں کو مارا، ہم مقابلے کے اندر ان کے لوگوں کو ماریں گے، انہوں نے ہمارا مال لوٹا، ہم مقابلے کے اندر ان کا مال لوٹیں گے، یا پھر جو غیر مسلم اقوام ہیں وہ مسلمانوں کے مالوں کے اوپر نظریں جمائے بیٹھتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نہ کسی کا مال محفوظ رہا، نہ کسی کی جان محفوظ رہی۔ پیغمبر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں جو جملہ بولا ہے، فرمایا ان اموالکم و دماءکم، اور آغاز کے اندر جو لفظ ہے وہ ہے یا ایھا الناس، اے لوگوں، مسلمانوں کو مخاطب نہیں کیا، پوری کائنات کے انسانوں کو مخاطب کر کے فرمایا اے لوگوں سنو، ان اموالکم و دماءکم حرام علیکم، تمہارا مال اور تمہارے خون ایک دوسرے پر حرام ہے، نہ کسی کا مال کھانا ہے، نہ کسی کا خون بہانا ہے، اس طرح حرام ہے کحرمت یومکم ھذا، جس طرح آج کا دن محترم ہے، فی شہرکم ھذا، جس طرح یہ مہینہ محترم ہے، وفی بلدکم ھذا، اور جس طرح یہ شہر محترم ہے۔ یعنی 3 محترم اور معزز ترین چیزوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے، یعنی ذوالحجہ کا مہینہ بھی محترم ہے، بیت اللہ کی جگہ بھی محترم ہے، اور اسی طرح یوم عرفہ کا دن بھی محترم ہے۔ فرمایا جس طرح ان تینوں دنوں کی قدر ہے، اسی طرح تمہارے مال اور تمہارا خون ایک دوسرے کے لیے محترم ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اصلاح معاشرہ کی اکائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی کہ اگر تم چاہتے ہو کہ معاشرے کے اندر امن پیدا ہو جائے، سکون پیدا ہو جائے، کسی کے مال پہ نظر رکھنا چھوڑ دو، کسی کے قتل کے بارے میں سوچنا چھوڑ دو، جب یہ 2 گناہ چھوڑ دیے جائیں گے تو معاشرے کے اندر امن اور سکون پیدا ہو جائے گا۔ دوسری چیز، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی کل شیء من امر الجاہلیۃ تحت قدمی موضوع، زمانہ جاہلیت کی ساری رسم و رواج جو ہیں ان کو میں اپنے پاؤں کی نوک پہ رکھتا ہوں، زمانہ جاہلیت کی رسومات کو ختم کرتا ہوں۔ آج میرے اور آپ کے معاشرے کے اندر جہاں ظلم و ستم کی داستانیں ہیں، وہاں جاہلیت کی بھی
ایسی داستانیں رقم گئی ہیں کہ آدمی سن کر پریشان ہو جاتا ہے۔ جاہلیت کو چھوڑنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا ہے، کیونکہ جاہلیت کی ابتدا تو وہ لوگ کرتے ہیں جن کے پاس ماڈل نہیں ہوتا، جن کے پاس نمونہ نہیں ہوتا، جن کے پاس ہدایت نہیں ہوتی، جن کے پاس باقاعدہ جدید ترین قانون نہیں ہوتا۔ جس امت کے پاس جدید قانون قرآن کی شکل میں موجود ہو، سیاست کا نظام ریاست مدینہ کی شکل میں موجود ہو، اسے کسی قسم کی رسوم و رواج کی پابندی زیب نہیں دیتی۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں، آج کے بعد میں زمانہ جاہلیت کی ساری رسومات کو ختم کرتا ہوں، یعنی امت مسلمہ کے افراد کے لیے لازم نہیں ہے کہ وہ رسوم و رواج کا پابند رہے۔ اسلامی معاشرے کے افراد کے لیے لازم ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پابند رہے۔ عزیزان گرامی قدر، آج معاشرے کے بگاڑ کی یہ وجہ ہے کہ ہمارے لوگ رسوم و رواج کے اتنے پابند ہو چکے ہیں کہ جب ان کے سامنے دین کی یا اسلام کی بات کی جاتی ہے تو وہ یہ کہتے ہوئے بات کو ٹال دیتے ہیں، محترم اس میں کوئی شک نہیں ہے، دین ایک سچا مذہب ہے، لیکن دنیا کے رسوم و رواج کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے۔ اگر ہم رسوم و رواج کو چھوڑ دیں تو ہماری اطاعت نہیں رہتی۔ حضرات ذی وقار بچے کی ولادت سے لے کر قبر کی کانوں دیواروں تک آپ کی پوری زندگی کو ایک نظر دیکھیں تو ہر جگہ پہ انسان رسم و رواج کے طرف بندھا ہوا نظر آتا ہے۔ ان رسوم و رواج سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد فرما دیا تھا حجۃ الوداع کے موقع پہ کہ چھوڑ دو رسوم و رواج کو، ان کا تمہاری دین کے ساتھ، تمہاری دنیا میں زندگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اس کے بعد زمانہ جاہلیت کے اندر ایک رسم چلتی تھی، وہ رسم کیا تھی کہ لڑائی شروع ہوتی اور وہ لڑائی اتنی بڑھتی کہ 40-50 سال گزر جاتے اور لوگوں کی نسلوں کی نسلیں تباہ ہو جاتی۔ وہ بالکل صورتحال آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے۔ دو برادریاں آپس میں جھگڑی اور اس طرح شاعر نے کہا ہے، کہیں پانی پینے پلانے کا جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے بلانے پہ جھگڑا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائیاں آج بھی شروع ہوتی ہیں، قتل و غارت کے میدان گرم ہو جاتے ہیں۔ اور پھر جناب یہ قتل و غارت کا سلسلہ ایک نسل نہیں کئی نسلوں تک جاری رہتا ہے۔ حضرات ذی وقار اس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم فرمایا اور اعلان فرمایا، وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَضَرُّ مِنْ دَمَائِنَا دَمُ ابْنُ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ کہ زمانہ جاہلیت کے اندر اگر کسی نے کسی کے کسی فرد کو قتل کر دیا ہے، میں سارے کے سارے اس جرم کو ضائع کرا دیتا ہوں اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا قتل ہے اس کو معاف کرتا ہوں۔ قتل کون ہوا تھا؟ ربیعہ بن حارث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا بیٹا، حارث کا بیٹا ربیعہ چھوٹی عمر میں اس کو قبیلہ حذیل کے لوگوں نے قتل کر دیا اور اس قتل کی وجہ سے قبیلہ بنو ہاشم اور قبیلہ حذیل کے درمیان لڑائی کا ایک لامحدود سلسلہ شروع ہو گیا۔ پیغمبر کائنات علیہ السلام نے فرمایا، سب سے پہلے میں اس لڑائی کو ختم کرتا ہوں اور تمہیں بھی کہتا ہوں کہ اپنی یہ لڑائیاں، اپنے یہ جھگڑے، اپنے یہ فساد اور آپس کے اندر یہ سلسلہ سارا ختم کر دو۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی، زمانہ جاہلیت کی ایک بات سود تھی، فرمایا سود کو چھوڑ دو۔ وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ زمانہ جاہلیت کا جو سود ہے وہ بھی باطل ہو چکا، اور اکبر ربا اثر ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کا جو سود ہے اس کو معاف کرتا ہوں، اور تمہیں بھی کہتا ہوں کہ لوگوں جنہوں نے ایک دوسرے کو سود پہ مار دیا ہوا ہے وہ اپنی اصل رقم لے لیں، سود کو معاف کر دیں، کیونکہ سود جاہلیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم نے سود کو بھی ختم کروا دیا اور ایک دوسرے کو معاف کرنے کی ترغیب و ارشاد کا سلسلہ شروع کیا۔ عزیزان گرامی قدر، آج بھی سود میرے اور آپ کی رگوں کے اندر، خون کے اندر دوڑ رہا ہے۔ مجھے وہ حدیث یاد آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ پوری دنیا سود کے اندر مبتلا ہو جائے گی۔ جو خود سود نہیں کھائے گا اس کے پاس سود کا دھواں ضرور پہنچے گا۔ آج ہم نہ چاہتے ہوئے بھی ملک پاکستان کے اندر ہی نہیں، دنیا کے بیشتر ممالک کے اندر جو لوگ ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی سود سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے۔ عزیزان گرامی قدر، آکاش کی ہم نے قرآن پڑھا ہوتا، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے سود کو حرام قرار دیا ہے۔ فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اگر تم نے سود کو نہ چھوڑا اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار رکھو۔ عزیزان گرامی قدر، آج ہم کبھی کورونا کا واویلا کرتے ہیں، کبھی ڈینگی کا واویلا کرتے ہیں، اور کبھی جناب ظالم حکمرانوں کی حکمرانی کا واویلا کرتے ہیں، اور کبھی ہم غیر مسلموں کے ظلم و تشدد کا واویلا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی وقار رب کائنات نے اس بات کو آج سے 1450 سال پہلے بتا دیا تھا، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، اگر تم نے سود نہ چھوڑا تو تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ حالت جنگ میں ہو۔ آج امت مسلمہ کو جو اللہ رب العالمین نے قانون دیا تھا، شریعت دی تھی، اور شریعت کے اندر سود کو حرام قرار دیا تھا، آج کے افراد مسلمہ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے، ہر سال عمرہ اور حج پہ جانے والے، رمضان مبارک کے اندر غرباء میں مال تقسیم کرنے والے، اگر ان کے کاروبار کو چیک کیا جائے وہاں سود نظر آئے گا۔ جب ہم حالت جنگ میں ہیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، بتائیے اللہ تو بڑا طاقتور ہے، اللہ تو بڑا غلبے والا ہے، اللہ تو بڑا قوت والا ہے، اس کا مقابلہ کون کرے گا؟ آج ہماری ذلت اور رسوائی کی وجوہات میں سے ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے ساتھ ارادے جنگ کیا ہوا ہے۔ سود کو پیغمبر کائنات نے حجۃ الوداع کے موقع پہ حرام کر دیا تھا، اور آج سود کے مختلف نام رکھے گئے۔ سود کو کھانے کے لیے اور ہڑپ کرنے کے لیے علماء سے فتوے لیے گئے، اور علماء سود نے فتوے بھی جاری کر دیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، لیکن ایک لمحے کے لیے رک کے اپنے ضمیر سے بھی فتویٰ مانگ لیا کر کہ یہ میں کام کرنے لگا ہوں، اگر ضمیر زندہ ہوا تو تجھے ضرور فتویٰ دے گا کہ تو کام کر رہا ہے۔ تجھے مولوی صاحب نے فتویٰ دے دیا، مفتی صاحب نے فتویٰ دے دیا، لیکن تیرا ضمیر تجھے ضرور جھنجھوڑے گا ایک مرتبہ کہ جو عمل کرنے جا رہا ہے یہ مفتی صاحب کی بات ٹھیک نہیں ہے، پتہ نہیں اس سے خائف ہو کر یا پھر لالچ میں آ کے فتویٰ دے دیا، لیکن یہ تیرے لیے حرام ہے، حرام ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ سود کو اللہ نے حرام قرار دیا، آج کے مسلمانوں نے اس کو جائز قرار دے کر اور امت مسلمہ کے اندر ایک فساد کی فضا قائم ہو چکی ہے۔ سود کی وجہ سے گھروں کے گھر تباہ ہو چکے ہیں، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، اور جناب والا لوگوں کے گھر ختم ہو رہے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، آکاش کا ہم نے پیغمبر کائنات کی بات کو مانا ہوتا، پیغمبر نے فرمایا کہ میں نے اس کو تمہارے لیے حرام کیا، ہم نے اس کو حرام سمجھا ہوتا تو آج ہمیں یہ دن دیکھنے کو نہ ملتے۔ اس کے بعد خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو مخاطب کر کے عورتوں کے حقوق بیان کیے۔ آج پاکستانی معاشرے میں آئے روز کوئی نہ کچھ ڈنڈ کھڑا ہوتا ہے، حقوق نسواں کے نام میں، حقوق نسواں بل کے نام میں عورتیں اپنے جسموں کی نمائش کرتی نظر آتی ہیں، اور مردوں کے شانہ بشانہ چلنے کی جو آرزو کیے ہوئے ہیں، گھر کے معاملات کو اچھے طریقے سے نبھانے کے بجائے بازاروں کی زینت بننا چاہتی ہیں، لیکن آکاش کی ان عورتوں نے قرآن و حدیث کو بڑا ہوتا، پیغمبر کائنات نے اپنے اس خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی عورتوں کو بولا نہیں ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں فاتقوا اللہ فی النساء، لوگوں عورتوں کے بارے میں
اللہ سے ڈرنا فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُؤْتِيَنَّ فُرُوشَكُمْ۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں اللہ سے ڈرنا اور عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا۔ اللہ رب العالمین نے ان کو تمہاری خدمت میں مامور کیا ہے، ان کو تمہارے بستروں کی زینت بنایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور عورتوں کی خصلت کو بیان کیا کہ مردوں سنو، یہ عورتیں تمہارے لیے اتنی وفادار ہیں کہ یہ تمہارے بستر پر کسی کو آنے نہیں دیتی، جن کو تم پسند نہیں کرتے ان کو اپنے گھروں میں گھسنے نہیں دیتے۔ فاتقوا اللہ بالنساء، ان عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، ان کے ساتھ ظلم نہ کرنا، ان کے ساتھ زیادتی نہ کرنا۔ ولا تضربوهن وجوههن، ان کے چہروں پہ تھپڑ نہ مارنا، ان کو گالیاں نہ دینا، ان کے خلاف زبان کو استعمال نہ کرنا۔ ان ساری چیزوں کو پیغمبر کائنات نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا۔ آج میرے اور آپ کے معاشرے کا ایک یہ بھی بگاڑ ہے کہ گھر تباہ ہو رہے ہیں، مرد اپنے آپ کو قوام سمجھتا ہے، اپنے آپ کو مالک الملک سمجھتا ہے، مختار سمجھتا ہے، عورت پہ ظلم و ستم کرتا ہے، تشدد کرتا ہے، عورت کے ساتھ اپنی زبان کو استعمال کرتے ہوئے گالی گلوچ کرتا ہے، بہتان تک لگانے سے پرہیز نہیں کرتا۔ عزیزان گرامی قدر، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ طلاق واقع ہو جاتی ہے، دو خاندان تباہ ہو جاتے ہیں، اور جب دو خاندان تباہ ہوتے ہیں تو اللہ کے الحاکمین ناراض ہو جاتے ہیں اور شیطان اچھلتا ہے، کودتا ہے، معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، اس سارے بگاڑ کا حل معاشرے کے اندر امن اور سکون پیدا کرنے کے لیے پیغمبر کائنات علیہ السلام نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرما دیا تھا، فاتقوا اللہ بالنساء، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، ان کے حقوق ادا کرنا، ان کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھانا، ان کو گالی گلوچ نہیں کرنی، ان کو ظلم و ستم نہیں کرنا۔ اللہ تعالی الحاکمین نے عورتوں کو صحیح راستے پہ لانے کے بھی طریقے بیان کیے ہیں۔ ہم کہیں گے اگر ہم عورتوں کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے تو عورتیں ہمارے اوپر غالب آ جائیں گی۔ حضرت ذی بکار، اللہ اکبر کبیرہ، عورتیں غالب کب آتی ہیں؟ میں ہوں یا آپ، معاشرے کا کوئی بھی فرد ہو، عورتیں اسی وقت غالب آتی ہیں جب ہم قرآن و حدیث کے فرمودات کو، قرآن و حدیث کے واضح اشارات کو چھوڑ دیتے ہیں اور ہم دنیاوی معاملات کے اندر حد سے گزر جاتے ہیں، پھر معاشرہ خراب ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا تھا، فَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابُ اللَّهِ وَسُنَّةُ رَسُولِهِ۔ لوگوں میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان کو تھامے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری سنت رسول ہے۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو ایمانی طور پر گمراہ نہیں ہونے دیتی، ایمانی طور پر معاشرے کو مضبوط رکھتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ہمارے معاشرے کا ایک بگاڑ معاشرے کے اندر بدعات کا اضافہ ہے۔ بدعات، رسومات اپنی جگہ ہیں، رسومات ایسی چیزیں ہیں جن کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ بدعات ایسی چیزیں ہیں جن کا ہم نے دین کا نام استعمال کر کے دین کے اندر اضافہ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں قیامت کے دن تمہارے پر فخر کروں گا، لیکن کچھ لوگ ایسے آئیں گے ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے اور میں ان کے لیے حوض کا پانی بڑھ رہا ہوگا، اچانک میرے اور ان کے درمیان دیوار حائل ہو جائے گی۔ میں اللہ سے پوچھوں گا، اللہ میری امت آئی ہے، اللہ فرمائیں گے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کو کس طرح بگاڑا ہے، آپ کے دین کو کس طرح بگاڑا، اپنی مرضی کے مطابق دین بنایا۔ یہ چیز مجھے اچھی لگتی ہے، اس کو دین بنا لیتا ہوں، یہ چیز میرے کاروبار کے خلاف ہے، میری ذہنیت کے خلاف ہے، اس کا انکار کر دیتا ہوں۔ حضرت ذی بکار، دین اسلام کے اندر اتنی بدعات پیدا کر دی گئی، اصل دین کا جو چہرہ ہے اس کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی اور معاملہ یہاں تک پہنچا کہ جو آدمی خالص دین بتاتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ تیرا دماغ تو ٹھیک ہے، یہ سارے لوگ اس طرح کر رہے ہیں، سارے غلط ہیں۔ صرف ایک مثال دیتا ہوں، آج کل ہمارے معاشرے کے اندر بدعات کا ایک سراغ ہے،
صرف ایک بدعت کا تذکرہ کروں گا. وہ بدعت کون سی ہے؟ میت کو غسل دیا گیا ہے، غسل دینے کے بعد کفن پہنایا جاتا ہے، اور کفن کے اوپر ایک آدمی بڑا زیرک سمجھدار دانا آدمی کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے کفن پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھو، کلمہ لکھو. حضرت جی بکار کفن پہ کلمہ لکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، یہ دین کے اندر بدعت ہے. پھر مردے کو دفن کیا گیا. دفن کرنے کے بعد ایک حضرت سرہانے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک قوم کی طرف کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، وہ سورہ البقرہ پڑھ رہا ہے، وہ سورہ البقرہ کا ابتدائی رکوع، وہ آخری رکوع پڑھ رہا ہے. میں نے پوچھا حضرت دلیل کیا ہے؟ کہنے لگے حرج کیا ہے؟ میں نے کہا حرج یہی ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، جو پیغمبر کائنات نے عمل نہ کیا ہو وہ دین کے اندر بدعت ہے. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. ساری کی ساری بدعات گمراہیاں ہیں، اور گمراہیاں انسان کو جہنم میں لے کر چلی جاتی ہیں. پیغمبر کائنات نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا تھا لوگوں بدعات سے بچنا، ایاکم والمحدثات، بدعات سے بچتے رہنا کیونکہ بدعات ہمیں گمراہ کر دے گی. عزیزان گرامی قدر، اللہ تعالی الحاکمین ہمیں ان اصولوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کی کریم سے التجا ہے کہ مال کے گل جو میں گناہگار نے سنایا، میرے معزز سامعین نے سماعت فرمایا، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو پہلی بات خطبہ حجۃ الوداع کے موقع کے متعلق میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ خطبہ حجۃ الوداع کے اندر انسان کے مال اور انسان کی جان کا تحفظ کے اصول بیان کیے گئے ہیں. اور دوسری چیز زمانہ جاہلیت کی رسومات کا خاتمہ کیا گیا ہے. تیسری چیز عورتوں اور مردوں کے حقوق کو بیان کیا گیا ہے. اور چوتھی چیز جو ہے کتاب اللہ اور سنت رسول کے ساتھ تمسک کا تذکرہ کیا گیا ہے. اور پانچویں بات یہ ہے کہ اللہ تعالی الحاکمین کے پیغمبر کے فرمودات کے مقابلے کے اندر بدعات کو رد کرنے کی تلقین کی گئی ہے. اللہ تعالی الحاکمین ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.